ذرا تصور کرے سانس پھولا ہوا ہے، نتنے پھڑک رہے ہیں، سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا ہے، لیکن قدم ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی تیز، ایک ہائی سپیڈ تصویر ہے جو اپنے اندر ایک گہرا سوال چھپائے ہوئے ہے۔ کبھی کسی گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ جو منظر ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک دوڑ نہیں ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم اسی تصویر کو ڈی کوڈ کرنے والے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر ایک جانور کی یہ دوڑ انسان کے اپنے اخلاقی وجود کے بارے میں کیا کچھ بتا جاتی ہے۔ یہ جو پورا منظر ہے نا، یہ قرآن کی ایک بہت ہی مختصر لیکن انتہائی دھماکہ خیز صورت العادیات کا بالکل ابتدائی منظر ہے۔ سمجھے، ایک ہائی سپیڈ ایکشن سین ہے۔ تو چلیں اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلی ہی آیت میں لفظ آتا ہے ذبحن۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، یہ صرف ہانپنے کی آواز نہیں ہے، نہیں، یہ اس کیفیت کا نام ہے جب کوئی جسم اپنی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے، جب بالکل جسے کہتے ہیں نا فل کیپیسٹی آؤٹ پٹ پہ چل رہا ہو۔ تو یہ جو وفاداری ہے اس کے 5 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی پوری طاقت سے ہانپنا، پھر رفتار اتنی تیز کہ پتھریلی زمین پر ٹانپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ تیسرا مرحلہ آرام کی قربانی، یعنی پوری رات کے سفر کے بعد صبح سویرے حملہ کرنا۔ اس کے بعد دھول کا ایسا طوفان اٹھانا کہ دشمن کو کچھ نظر نہ آئے، ایک طرح کا نفسیاتی دباؤ۔ اور پھر آخری مرحلہ سیدھا موت کے منہ میں، یعنی دشمن کے لشکر کے عین درمیان میں گھس جانا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اس سب کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے، اس کے مالک کا حکم۔ گھوڑے کو پتا ہے کہ سامنے موت کھڑی ہے، لیکن وہ رکتا نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مکمل اطاعت۔ اچھا، تو وفاداری کا یہ انتہائی اونچا معیار قائم کرنے کے بعد قرآن کا کیمرہ یوں سمجھیں اچانک گھومتا ہے اور سیدھا انسان پر فوکس ہو جاتا ہے، اور جیسے یہ ہوتا ہے نا، منظر بالکل 180 ڈگری پر بدل جاتا ہے۔ سوچیں، ایک طرف وفاداری کی وہ عظیم مثال، اور اس کے فوراً بعد انسان کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ یہی وہ مرکزی نقطہ ہے، وہ تصادم ہے جس پر ہم آج بات کریں۔ یہاں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے قنود، یہ عربی زبان کا ایک کمال کا لفظ ہے۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ قنود وہ شخص ہے جو ایک مصیبت کو تو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے دی گئی ہزاروں نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ آج کل کی زبان میں اسے نیگیٹیوٹی بائس کہتے ہیں۔ تو یہ فرق دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ ایک طرف وہ گھوڑا ہے جو تھوڑی سی گھاس اور دانے کے بدلے اپنی جان دینے کو تیار ہے، اور دوسری طرف انسان ہے جسے اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن اس کی زبان پر پھر بھی شکوہ ہے۔ اور اس میں سب سے عجیب بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان خود اس بات کو جانتا ہے، وہ اپنی اس کمزوری سے واقف ہے۔ اس کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا دل اس ناشکری پر گواہ ہے۔ اس سے اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ قنود والی کیفیت میں ہے۔ تو اس موازنے کو ذرا اور گہرائی میں لے کر چلتے ہیں۔ دیکھیں، گھوڑا بھی دوڑ رہا ہے اور انسان بھی دوڑ رہا ہے، دونوں ہانپ رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ گھوڑا اپنے مالک کے لیے دوڑ رہا ہے، اور انسان اپنی مارکیٹ، اپنی دنیا کے لیے دوڑ رہا ہے۔ ایک کی دوڑ کا محرک وفاداری ہے، دوسرے کا مادیت پرستی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس اخلاقی فرق کا، اس تضاد کا انجام کیا ہوگا؟ اچھا، اب ہم اس گفتگو کے تیسرے اور آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں اس حتمی حساب کتاب کا ذکر ہے جو قیامت کے دن ہونا ہے۔ یہ جو آڈٹ ہوگا نا، یہ 2 مرحلوں میں ہوگا۔ پہلا مرحلہ تو ظاہری ہے، جو کچھ قبروں میں ہے اسے باہر نکالا جائے گا، لیکن دوسرا مرحلہ بہت گہرا ہے۔ اس میں جو کچھ سینوں میں چھپا ہے، دلوں میں ہے، اسے باہر لایا جائے گا۔ یہ صرف جسموں کا اٹھنا نہیں ہوگا، یہ نیتوں کا فورینزک انکشاف ہوگا۔ مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا کیا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیوں کیا۔ نماز کیوں پڑھی؟ دکھاوے کے لیے یا اللہ کے لیے؟ صدقہ کیوں دیا؟ شہرت کے لیے یا ہمدردی میں؟ کوئی خاموش رہا تو کیوں رہا؟ کسی کو غصہ آیا تو اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ سمجھیں کہ سارا کا سارا ڈیٹا، ایک ایک نیت ریکور کر لی جائے گی۔ اور یہ سب کیسے ہوگا؟ کیونکہ رب کی صفت ہے خبیر۔ خبیر وہ ہوتا ہے جسے اندر کی چھپی ہوئی خبر بھی معلوم ہو۔ وہ صرف ہمارے ظاہر کو، ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ سیدھا ہمارے دل کے مرکز کو دیکھتا ہے۔ تو اب
اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر آتے ہیں، ایک ایسا سوال جو اس جنگی گھوڑے کی وفاداری اور انسان کی حالت کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک جانور، ایک گھوڑا، اپنے مالک کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا سکتا ہے، تو کیا انسان، جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا، وہ اپنے رب کے لیے اپنا غرور، اپنی انا ایک طرف نہیں رکھ سکتا؟ یاد ہے وہ شروع والا منظر، وہ ہانپتا ہوا گھوڑا؟ دراصل وہ صرف ایک گھوڑے کی تصویر نہیں تھی، وہ ہم سب کی زندگی کی کہانی ہے۔ ہم سبھی تو دوڑ رہے ہیں، ہم سبھی تو ہانپ رہے ہیں۔ تو پھر اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم دوڑ رہے ہیں یا نہیں، وہ تو ہم سب دوڑ رہے ہیں۔ اصل اور آخری سوال یہ ہے کہ ہم کس کے لیے ہانپ رہے ہیں؟ ہماری یہ ساری بھاگ دوڑ، یہ ساری توانائی کس کے لیے خرچ ہو رہی ہے؟ اگر یہ دوڑ دنیا کے لیے ہے تو ہم کنود ہیں، اور اگر یہ دوڑ اپنے مالک، اپنے رب کے لیے ہے تو ہم وفادار ہیں۔ اور فیصلہ اسی ایک سوال کی بنیاد پر ہوگا، اس دن جب دلوں کے سارے راز کھول دیے جائیں گے۔